مبارک یوم بدر اسلامی تاریخ کا نہایت اہم واقعہ اور تاریخ ساز واقعہ غزوہ بدر قرآن پاک میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعے کا ذکر فرمایا. سورہ انفال کے اندر بھی اس واقعے کا تذکرہ ہے. یہ وہ غزوہ ہے جس کی کامیابی پر اور جس کے اندر استقامت دکھانے پر اسلام کی دعوت اس کے قبول عام ہونے کا دار و مدار تھا. اور جب ہم ظاہری اسباب دیکھتے ہیں، آج ہم سلامی پیش کرنے لگے ہیں ان شہداء کو، ان غازیوں کو، تو اسلام کے سب سے پہلے غازی ہیں اور اسلام کے سب سے پہلے مجاہد ہیں. اور غزوہ بدر کے اندر 313 کی تعداد تھی اور کفار 1000 سے زیادہ تھے. تعداد کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا. اسلحے کی کمی تھی، سواریوں کی کمی تھی، خود و نوش کے سامان کی کمی تھی. کھجوریں تک میسر تھی نہ جن کا پیٹ بھرنے کو، کھجوریں تک میسر تھی نہ جن کا پیٹ بھرنے کو. یہ اللہ کے مجاہد تھے، چلے تھے جنگ کرنے کو. تو اس سارے واقعے کے اندر میرا رب فرماتا ہے افرادی قوت میں تم کم تھے، مالی استعداد میں تم کم تھے، اسلحے اور دیگر جنگی ضروریات میں تم کم تھے، لیکن اس کے باوجود وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. اللہ کی مدد کی بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں. قرآن نے بھی اس بات کا ذکر فرمایا ہے، لیکن وہ چونکہ تفصیل طلب موضوع ہے لہذا اختصار یہ ہے کہ سرور کائنات نے فرمایا میرے صحابہ اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دو، مجھے مشورہ دو. اشیروا علیہ، مجھے مشورہ دو. یہ سن کر حضرت سعد بن معاذ سب کہیے رضی اللہ عنہ، آپ کہنے لگے یا رسول اللہ، آپ کی مراد شاید ہم انصار ہیں. ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ. مدینے کے لوگ تھے انصاری، مدد کرنے والے. ادب سے عرض کی انصار ہیں ہم یا رسول اللہ، غلامان شہ ابرار ہیں ہم یا رسول اللہ. نبی کا حکم ہو تو کود جائیں ہم سمندر میں، جہاں کو محو کر دیں نعرہ اللہ اکبر میں. یہ حضرت سعد بن معاذ کے جملے تاریخ میں لکھے ہیں. آقا نے ان کی گفتگو سنی اور حضور خوش ہو گئے.
313 افراد تھے، کل 2 گھوڑے تھے، کافروں کے پاس 100 گھوڑے تھے، ادھر 2 گھوڑے، 6 زریں تھی جنگی لباس، 8 تلواریں تھیں، 1313 بندے تھے، 8 تلوار۔ چشم فلک نے کبھی ایسا منظر بھی دیکھا ہوگا، جس کو جو ملا لے کے چل پڑا، کسی نے لاٹھی پکڑی، کسی نے جو ملا لا۔ چشم فلک یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں صحابہ، جب چلے نا تو راستے میں یہودیوں کی دکانیں تھیں، کہنے لگے کس سہارے پہ تم جا رہے ہو، کس سہارے پہ جا رہے ہو؟ شاہ نامہ اسلام نے حفیظ جلندری رحمہ نے قلم توڑی، آپ فرماتے ہیں یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک سادہ سی کالی کملی والا تھا۔ یہاں جذبہ جہاد جو تھا نا، جب ہم اس کو پڑھتے ہیں، یہی وہ جذبہ ہے جو قیامت تک مسلمان کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔ یہی وہ جذبہ جہاد ہے جو آج بھی نہتے افغانی، آج بھی نہتے پوری دنیا کے کافروں کو شکست دیتے ہیں، اس کے پیچھے بھی وہ جذبہ جہاد ہے، اور اسی سے کافر ڈرتا ہے۔ کافر تیرے ایٹم بم سے نہیں ڈرتا، کافر تیرے غوری سے نہیں ڈرتا، کافر اس جذبے سے ڈرتا ہے جو بدر میں انہیں نظر آیا تھا، اس جذبہ جہاد سے۔ اور وہ جذبہ کیا تھا؟ تیری دینیات کی کتابوں میں بھی لکھا ہے، حضرت سعید بن نبی وقاص اور عمیر بن نبی وقاص، یہ 2 صحابی تھے۔ سرکار نے فرمایا حضرت سعد بن نبی وقاص کہ ساتھ چلا جائے، یہ 2 جو نوجوان بچے تھے، دینیات کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے، سعد بن نبی وقاص، عمیر بن نبی وقاص، سعد ذرا بڑے تھے، سرکار نے کہا سعد چلا جائے، عمیر رہ جائے، 2 جملوں میں، سعد چلا جائے، عمیر رہ جائے۔ حضرت عمیر رونے لگ گئے، نوجوان رونے لگ گئے۔ اب جا رہے ہیں جنگ کے لیے، یہ سیر کے لیے نہیں جا رہے، یہ ٹرپ نہیں جا رہا، یہ کافروں سے جنگ کے لیے جا رہے ہیں، لیکن جذبہ جہاد اتنا کہ نوجوان کہتے ہیں کہ میں نے بھی جانا، رونے لگ گئے بچے۔ سرور کائنات، فخر موجودات کی یہ تربیت تھی، یہ وہ جذبہ تھا جس جذبے نے عالم کفر کو آج بھی پریشان کیا ہوا ہے، کہ یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں، یہ فاقہ کش موت سے ڈرتا نہیں۔ کروڑوں اربوں روپے لا کے موم بتی والی آنٹیوں کو کروڑوں روپے لگا کے یہ اس جذبے کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ابھی پچھلی سرکار نے تو ہمارے لٹریچر سے جہاد کے پہلو نکلوانے کی کوششیں کی تھی، لیکن اللہ فرماتا ہے ان وعد اللہ حق ان الدین عند اللہ الاسلام، قیامت تک اب دین ہے تو اسلام ہی ہے۔ حضرت گرامی، حضرت
سعد کو اجازت مل گئی، عمیر کو نہیں مل رہی۔ اب یہ روتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں حضرت عمیر بن ابی وقاص، یا رسول اللہ آپ نے بڑے بھائی صاحب کو اجازت دے دی ہے، مجھے نہیں دی، حالانکہ وہ عمر میں بڑا ہے، طاقت میں بڑا ہوں۔ یہ جملے تاریخ کی کتاب میں لکھے ہیں، اسلام کی تاریخ، پہلی تاریخ۔ عمر میں وہ بڑا ہے، طاقت میں بڑا ہوں۔ سرکار نے مسکرا کے فرمایا پتہ کیسے چلے گا؟ یا رسول اللہ کشتی کرا لیجیے، کشتی کرا لیجیے۔ چشم فلک نے جذبہ جہاد کا ایسا عجیب نظارہ نہیں دیکھا ہوگا۔ فرمایا چلو کشتی کرو۔ حضرت عمیر کشتی سے پہلے اپنے بھائی سعد کو کہتے ہیں سعد آقا نے تجھے قبول کر لیا ہے، آقا نے تجھے قبول فرما لیا ہے، اور سعد جسے آقا قبول فرما لے پھر رد نہیں کرتے۔ مجھے آقا نے قبول فرما لیا ہے، جسے آقا قبول کر لے پھر رد نہیں فرماتے۔ سعد جب کشتی ہونے لگے تو گر جانا تاکہ میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں۔ حضرات گرامی، یہ وہ جذبہ ہے، یہ وہ جذبہ ہے۔ اور پھر اسی طرح ہوا، آقا جانتے تھے حضرات گرامی، صحابہ کرام 17 رمضان المبارک اسلحہ پاس نہیں ہے، تلواریں نہیں ہیں، سواریاں نہیں ہیں، سامان خود و نوش نہیں ہے۔ صحابہ پھر کیوں نکلے ہو؟ کس کے تکیے پہ نکلے ہو؟ کس کے سہارے پہ نکلے ہو؟ تو صحابہ کہتے ہیں نہ تیغ و تیر پہ تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ ہمارا آسرا تو حضور کی ذات ہے، ہمارا سہارا تو حضور کی ذات ہے، اور جب تک مسلمان حضور کی ذات کے ساتھ اس طرح کا تعلق قائم رکھتے رہے، مسلمان ساری دنیا میں محتاج رہے۔ اقبال نے اس وقت خبردار کیا تھا کہ کافر اس تعلق کو توڑنے کی کوشش میں ہے، یہ فاقہ کا شمور سے ڈرتا نہیں، روح محمد ان کے دل سے نکال دو، روح محمد ان کے دل سے نکال۔ یہ روح محمد کیا ہے؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار تھا، حضور کی محبت تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میرے آقا نے غزوہ بدر، آج 17 رمضان، آج غزوہ تھا، اس سے ایک دن پہلے چھڑی مبارک لی اور بدر کے میدان میں نشان لگائے۔ چھڑی مبارک لی، بدر کے میدان میں نشان لگائے۔ سرکار نے فرمایا یہاں ابو جہل مرے گا۔ دنیا تیری چوک تو سکے، یہی تو تیرا عقیدہ ہے، یہ میں بخاری شریف پڑھ رہا ہوں۔ یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں فلاں مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا۔ اب صحابہ سن رہے ہیں،
نشان لگایا، 70 نشان لگائے. اٹھا کے دیکھ احادیث کی کتابیں، صحابہ کہتے ہیں جہاں مصطفیٰ نے نشان لگائے تھے نا، جس نام سے لگائے تھے، اب جنگ ہو رہی ہے، گلشان کی لڑائی ہے، کوئی ادھر ادھر بھی مار سکتا تھا، لیکن صحابی کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم جہاں مدینے والے کا نشان تھا، جو مرا ہے اسی مقام پہ آ کے سنیا. پھر تجھے مبارک ہو. صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، میرے آقا کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے. حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ فرماتے جب ہم بدر میں آ گئے، ایک جگہ عریش بنایا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ابو بکر تو یہاں کھڑا ہو جا. ابو بکر پہلے مجاہد، آپ وہاں کھڑے ہو کے پہرا دینے لگے. آپ فرماتے رسول پاک رات کا ٹائم تھا، یہ جو رات ہوئی، فرماتے ساری رات رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے اور رسول پاک ایک ہی وظیفہ پڑھتے رہے، یا حیو یا قیوم، یا حیو، بولو بولو، یا حیو یا قیوم. ساری رات آقا یہ پڑھتے رہے. کبھی کبھی سرکار کی کملی نیچے گرتی، ابو بکر فرماتے میں اٹھا کے پھر اوپر کرتا. فرماتے ہیں آقا ساری رات یہ بیان کرتے رہے، دعا مانگتے رہے، یا حیو یا قیوم. صدیق اکبر فرماتے ہیں پھر مجھ سے رہا نہ گیا، میں حاضر ہوا، میں نے عرض کی آقا بس کر دے، اب اللہ کی مدد آنے والی ہے، اللہ کی مدد آنے والی ہے. اور یقیناً اللہ کریم آپ کی اس دعا کو رد نہیں فرمائے. پھر اسی جنگ میں سنیا تیرے عقیدے کا ایک اور مسئلہ بھی حل ہوا. اسی جنگ میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، میرے آقا نے چھڑی مبارک پکڑی ہوئی ہے، صفے سیدھی کر رہے، بدر کا میدان ہے، آج کا دن ہے، حضور جمعے کا دن تھا، اس دن 17 رمضان جمعے کا دن تھا، چھڑی مبارک آقا نے پکڑی ہوئی ہے، صفے سیدھی کر رہے ہیں. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کو سرکار دو عالم نے چھڑی لگائی، کسیدہ ہو محبت کے ساتھ. جب چھڑی لگائی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابی دیکھ کے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے مجھے چھڑی ماری ہے، میں تو بدلہ لوں گا، چھڑی ماری ہے بدلہ لوں گا، بدر کا دن ہے، بدر کا میدان ہے، جنگ کے لیے صفے لگ رہی ہے، سارے صحابہ حیران، میں بدلہ لوں گا. حضور نے چھڑی پکڑائی، لے لو بدلہ. سرکار نے چھڑی پکڑائی، حضرت سواد کو لے لو بدلہ. سواد کہتے ہیں یا رسول اللہ جب مجھے چھڑی لگی تھی میرے جسم پہ کپڑا نہیں تھا، ننگا تھا، میرے قمیض نہیں تھی. آپ پہ قمیض ہے، آپ کے جسم پہ کپڑا ہے، میں بدلہ کیسے دوں؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں حضور نے اپنی قمیض مبارک اتار، قمیض ہٹائی، لے لو بدلہ سواد. جب حضرت سعد نے رسول پاک کا چمکتا ہوا جسم دیکھا، فقبل بدنہ، دوڑ کے چمٹ کے حضور کے جسم کے ساتھ اور میرے پاک نبی کے جسم کو چومنے لگے، جسم کو چومنے لگے. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے ایک عظیم منظر، کہنے لگے یا رسول اللہ پتہ نہیں زندگی وفا کرے نہ کرے، دل نے یہ چاہا کہ آقا کے جسم کے بوسے لے لو. اب رکھنا صرف قرآن کسی دن اس سے پوچھو بھئی قرآن میں اللہ نے کہیں فرمایا ہے حضور کا جسم چوم؟ حضور نے حدیث میں فرمایا میرا جسم چوم؟ نہیں. تو صحابی تو کیوں چوم رہا ہے؟ جب قرآن میں نہیں ہے، حدیث میں نہیں ہے، تو کیا چوم رہا ہے؟ فرمایا یہ قرآن حدیث کی بات نہیں، یہ تو پیار کی بات ہے. اور سنی بولے گا یہ قرآن حدیث کی بات
دل بھی بڑا عجیب دل تھا. یہ واقعہ چونکہ بہت طویل ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا تو آپ کو پھر سنائیں گے. اللہ کریم بدر والوں کا صدقہ حضور کی ساری امت کے حال پہ نظر رکھا. وما علیہ الا البلاغ.